زندگی آیات کے ساتھ سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیات قیامت کے دن کے ایک نہایت بیدار کرنے والے منظر کو ہمارے سامنے لاتی ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجرم انسان سے سوال کرے گا کہ اے انسان، کیا میں نے تمہیں پہلے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کون سا عہد؟ یعنی انہی دو باتوں کا عہد۔ پہلا یہ تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ عہد صرف کسی ایک لمحے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں بار بار یہ دہرایا جانے والا ایک عہد اور مطالبہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا تو اسی وقت اولاد آدم کو تنبیہ کر دی گئی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ پھر دوبارہ فرمایا ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہیں حق کے راستے سے نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دشمنی بھی واضح کر دی، خطرہ بھی واضح کر دیا، اور اس کے بعد پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا ایسا عقل مند ہے کہ جس کے سامنے اتنے سارے خطرات کو بتایا جائے، اس کے کھلے دشمن کا تعارف کروا دیا جائے، اور پھر بھی وہ اس کی اطاعت کرے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت نہ کرنا، تو یہاں عبادت سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اطاع رجلا فی معصیت اللہ فقد عبدہ، کہ جو شخص بھی کسی کی فرما برداری معصیت خدا کے دائرے میں آ کر کرے، اس نے در حقیقت اس کی عبادت کی ہے۔ یعنی عبادت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ اطاعت کے جو اللہ کے کسی قانون کی قانون شکنی کرتے ہوئے بھی کسی کی پیروی کرتے ہوئے انسان کرے، تو اس اطاعت کو بھی عبادت کا عنوان دیا گیا ہے۔ اگر انسان الہی حکم کی پیروی کرے تو وہ خدا کا بندہ ہے، لیکن اگر وہ خواہشات، طاغوتی نظام، گمراہ کی عادت یا غیر الہی فکر کی پیروی کرے تو حقیقت میں علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے آیت فوراً یہاں پر دوسرا اصول یہ بیان کرتی ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ پھر صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرض کریں کوئی انسان چلتے ہوئے صحرا میں گم ہو جائے، چاروں طرف اسے خطرہ ہو، جان و مال داؤ پر لگے ہوں، تو اس وقت سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ صرف ایک چیز ہوگی، اور جس کی وہ تلاش میں ہوگا، اور وہ صحیح راستہ ہے، یعنی منزل کی طرف صحیح راستہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسانی زندگی بھی ایک بیابان کی مانند ہے۔ یہاں پر خواہشات کا ایک بھنور ہے، یہاں فتنہ ہے، یہاں ظلم کے نظام جو ہیں وہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یہاں فکری گمراہی ہے، خوف ہے، لالچ ہے، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ ان سب کے درمیان نجات کا واحد راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں وہ انسان کو روزانہ کے انتخاب کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہر انسان ہر دن ایک فیصلہ کرتا ہے کہ کیا وہ خواہش کی پیروی کرے گا یا وہ ہدایت کی، کیا وہ طاقت کے سامنے جھکے گا یا حق کے سامنے جھکے گا، کیا وہ شیطانی نظاموں کا تابع بنے گا یا کسی الہی نظام کا وہ سپاہی اور مددگار ہوگا۔ تو قرآن مجید ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دنیا میں جو اصل جنگ ہے نا، وہ اصل جنگ کیا ہے؟ وہ اطاعت کے مراکز کی جنگ ہے، کہ انسان کو اطاعت کا کون سا مرکز ہے جس کے ساتھ اس نے وابستہ ہونا ہے۔ آیا وہ الہی مرکز کے ساتھ وابستہ ہو کر خدا کا مطیع و فرما بردار بنے، یا وہ شیطانی مرکز کے ساتھ مل کر اس کا مددگار اور معاون اور مطیع بنے، کیونکہ جس کی بھی اطاعت ہوگی در حقیقت وہ اسی کا ہی بندہ شمار ہوگا اور اسی کی عبادت کر رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہی سوال گونجے گا،
اور یہی ہم سے سوال ہوگا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا اور صرف میری عبادت کرنا؟ تو یہ آیات جو ہیں وہ آج ہماری زندگی میں ہمیں آخرت سے پہلے ہی ہمیں متوجہ کر رہی ہیں، گویا ہمیں بیدار کر رہی ہیں، تاکہ انسان کل کے اس سوال سے پہلے آج ہی اپنا راستہ درست کر لے اور شیطان اور شیطانی نظاموں کی اطاعت سے اور شیطانی قوانین کی اطاعت سے باہر نکلے اور اللہ کے صراط مستقیم کو اختیار کر لے۔ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا اور اس میں انسان کو عمل کی کوئی گنجائش اور اختیار نہیں ملے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی صحیح شناخت اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔